بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا، کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا، ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں، ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، اور قابل غور شعر، قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں
گے انشاءاللہ۔ عزیزان محترم، آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن مقدس سے آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، مجھے اور آپ کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں صبر و رضا کے حوالے سے چند کلمات عرض کروں گا کہ ایمان لانے کے بعد مسلمان پر جو مشکلات، جو آزمائشیں، جو مصائب و آلام آتے ہیں، اصل میں ان چیزوں پر استقامت سے کھڑے رہنا یہی اصل ایمان ہے کہ قدم کسی موڑ پر بھی ڈگمگانے نہ پائیں، ہلنے نہ پائیں، قدموں میں جنبش نہ آئے۔ آج ہم تو بڑے کمزور دل اور کمزور ایمان کے مالک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسی ایمان میں تقویت اور قوت عطا فرمائے کہ ایک صاحب ایمان ہونے کے باوجود اگر غیر کے دروازوں پر ہماری نظریں لگی رہتی ہیں یا ان کے دروں کو ہم تکتے رہتے ہیں کہ جو چھٹکارا ملنا ہے انہی سے ملنا ہے، انہی نے ہی حل کرنا ہے۔ عزیزان محترم، یہ چیزیں، ان چیزوں نے آج ہمارے ایمان کو مزید کمزور کر دیا۔ دولت کی آزمائش نے اور اولاد کی آزمائش نے، یہ دنیاوی مسائل نے، اور خصوصاً ہم نے نہ چادر دیکھی نہ کچھ، اتنے پاؤں پھیلا لیے کہ اب وہ چادر سے پاؤں جب باہر نکل جائیں اور اپنی آمدنی سے ہم کچھ زیادہ ہی اخراجات کرنے لگ جائیں، پھر گلے شکوے ہوتے ہیں رب سے کہ روزی میں برکت نہیں ہے، یہ مسائل ہیں، یہ معاملات ہیں۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کٹھن حالات میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ان پر کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ تو عزیزان محترم، صلح حدیبیہ آپ نے بارہا علماء کرام سے ان شرائط کا اور اس کا تذکرہ سنا ہے۔ جو شرائط اس موقع پر لکھی گئیں، میں ان تمام کا تذکرہ تو نہیں کروں گا، صرف ایک شرط، ایک شک آج بیان کروں گا جو میرے موضوع سے متعلق ہے۔ جب یہ شرائط لکھی جانے لگیں تو بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ کفار طاقتور ہیں، مسلمان کمزور ہیں، یعنی جو بات وہ لکھواتے جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ لکھتے جا رہے تھے، جو شرط وہ رکھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو مانتے جا رہے تھے اور یوں وہ لکھواتے جا رہے تھے۔ بعض اس حالات میں صحابہ کرام جذبات میں بھی آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارا قرآن سچا، ہمارا نبی سچا، ہمارا رب سچا، ہمارا دین سچا، اس کے باوجود ہم کیا اتنے کمزور ہیں کہ بس جو وہ لکھواتے جا رہے ہیں ہم لکھتے جا رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر، یہ تو صحابہ کی نظر تھی جو حاضر کو دیکھ رہی تھی، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہیں کیا دیکھ رہی تھی یہ کسی کو معلوم نہ تھا۔ تو اس میں ایک شک لکھی گئی، ایک شرط یہ تھی کہ کفار نے کہا کہ ہمارا جو قیدی مکہ سے بھاگ کر آپ کے پاس آئے گا، آپ نے ہمارا وہ قیدی ہر حال میں واپس کرنا ہوگا، اگر آپ کا کوئی قیدی مدینہ سے، آپ کا کوئی ساتھی ہمارے
مکہ میں یا ہمارے جنگل میں آ جاتا ہے، ہماری قید میں آ جاتا ہے، تو ہم اس کے چھوڑنے کے پابند نہیں ہوں گے، ہم نہیں چھوڑ سکتے اسے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ شرط بھی مجھے منظور ہے۔ یہ معاہدہ طے ہوا تھا۔ عزیزان محترم، کچھ ہی دنوں بعد حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں۔ یہ کہیں سے ان کی قید سے بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس حال میں پہنچے کہ زنجیروں سے جکڑے ہوئے، پاؤں میں بیڑیاں، اور صحابہ کہتے ہیں ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گلی سے گزرتے وہاں خون پھیل جاتا، یعنی پورے جسم سے خون بہہ رہا ہے، پاؤں سے خون بہہ رہا ہے۔ ان حالات میں ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں گرتا پڑتا ایک مرتبہ ایک مقام پر ایک سواری ایک گھوڑے والا مجھے ملا، اس نے مجھے اٹھایا، وہ بھی کچھ دور لے جا کر کچھ سفر طے کرنے کے بعد اس نے پھر مجھے چھوڑ دیا، پھر میں نے پیدل سفر کیا، گرتا پڑتا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، اس حالت میں کہ جسم لہو لہان ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے غلام کی جب یہ حالت دیکھی، ابھی آپ کی نگاہیں اپنے پیارے صحابی ابو بصیر پر ہیں، اور ابو بصیر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں ان کی قید سے بھاگ کر آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے پناہ دیجئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی کلام شروع ہی نہیں کیا تھا کہ دو ان کے بندے کفار کے دو بندے اسی ٹائم پہنچ گئے کہ یہ قیدی ہمارا ہے، ہم اسے لے جانا چاہتے ہیں۔ اب معاہدہ بھی یہی طے ہوا تھا، یہ شک تھی کہ جو قیدی آپ کے پاس آئے گا آپ نے ہمیں واپس کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو آنکھوں میں مقدس آنسو بھر آئے۔ ارشاد فرمایا ابو بصیر، میں تیری تکلیف دیکھ رہا ہوں، لیکن میں وعدہ کر چکا ہوں، میں وعدہ کر چکا ہوں۔ وعدوں کو توڑنے والوں، آج ہم بھی اس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں، کیا وجہ ہے کہ آج ہماری زبان پر اسے بھروسہ اٹھ چکا ہے۔ آج ہم دن میں پتہ نہیں کتنے وعدے کرتے ہیں اور کتنے وفا کرتے ہیں اور کتنوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی اس بات پہ ہم نے سوچا کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے کٹھن مشکل حالات میں دیکھ رہے ہیں اپنے غلام کی حالت کہ جسم لہو لہان ہے، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں اور زنجیروں میں بندھا ہوا ہے، اس کے باوجود اپنے وعدے پر پابند ہیں۔ ارشاد فرمایا اے میرے غلام، اے میرے پیارے صحابی، میں تیری حالت دیکھ رہا ہوں، لیکن میں کیا کروں کہ میں وعدہ کر چکا ہوں، تجھے واپس جانا ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس جملے کے بعد جو ابو بصیر کی حالت تھی، آنکھوں میں آنسو بھر رہے ہیں، لڑی بہہ نکلی، اور صحابہ کرام چیخیں مار کے رو رہے ہیں کہ یہ کیا عالم ہے، کیا وقت ہے کہ ہمارا ہی مسلمان، ہمارا ہی ساتھی کافروں کی قید میں ہمارے پاس آ کے پھر دوبارہ ان کی قید میں جا رہا ہے، اور ایسے حالات میں جا رہا ہے کہ بیڑیاں پاؤں میں ہیں، زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہیں، لیکن عزیزان محترم مجال ہے کہ کوئی بات کرے۔ آج تو ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں، اور یہاں پر ابو بصیر نے بھی کوئی بات نہیں کی کہ یا رسول اللہ اس حالت میں آپ مجھے پھر جانے کا حکم دے رہے ہیں۔ آج اگر کسی شخص کو کوئی اپنا پیر یا اپنا مرشد یا پیشوا یا والد یا امام یا اپنے سے بڑا اسے کسی وجہ سے دھتکارتا ہے، اگلا کہتا ہے سنبھالو اپنی چیزیں، میں جا رہا ہوں، سنبھالو اپنا گھر، میں جا رہا ہوں، سنبھالو اپنی پیری مریدی، میں جا رہا ہوں، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہے، بڑا تقویت پسند ہے؟ عزیزان محترم، ابو بصیر کی زبان پر کوئی ایک جملہ ایسا نہیں آیا۔ نگاہیں جھکائے ہوئے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹتے ہیں، اور پلٹتے ہوئے جاتے ہوئے بار بار رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نگاہیں اٹھا کے
देख रहे हैं, बार बार मुड़ मुड़ के रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देख रहे हैं। किस उम्मीद से कि बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे। बार बार पलट के अबू बसीर देखे जा रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखें आंसुओं से भर आई। जैसे ही अबू बसीर निगाहों से ओझल होने लगते हैं, इरशाद फरमाया, अबू बसीर ऐसे पलट के नहीं आना जब तक मेरा हुक्म ना आए, जब तक मेरा हुक्म ना आए। हम तुझे जरूर बुलाएंगे, मेरा पैगाम जरूर आएगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन जुमलों के अदा करने के बाद सहाबा कहते हैं कि जब अबू बसीर पलट के जा रहा था, यूं लग रहा था कि मदीने के गली कूचे भी धाड़े मार के रो रहे हैं। मदीने के गली कूचों से भी धाड़े मार के रोने की आवाज़ें आ रही हैं। अल्लाह अकबर। फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हालत सहाबा बयान फरमाते हैं कि अबू बसीर जैसे ही निगाहों से ओझल हुए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़मीन पर बैठ जाते हैं और ज़ारो कतार रोते हैं। रोते रोते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार इस बंदे पे करम फरमाना, इस पर करम फरमाना मेरे परवरदिगार, इसकी हिफाजत फरमाना। ऐ अबू बसीर तेरी किस्मत पे मैं कुर्बान, तेरी किस्मत पे मैं कुर्बान कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रो रो कर रब्बे कायनात की बारगाह में आंसू बहा बहा कर दुआएं मांग रहे हैं, मौला इस बंदे पे करम फरमाना, इसकी हिफाजत फरमाना, हासदीन से दुश्मनों से इसकी हिफाजत फरमाना। हज़रत अबू बसीर जब निगाहों से ओझल होते हैं, आप फरमाते हैं जैसे ही मदीना तैयबा की वादी से हम निकले, मेरा ईमान और मजबूत होने लगा। लेकिन एक काफिर ने कहा कि बस देख लिया, बड़े दावे करते थे मुसलमान हो गए हो, कलमा पढ़ लिया है, तुम्हें तो चाहिए था कि रसूल अकरम तुम्हारे नबी तुम्हें अपने पास रख लेते। उसने हमें वापस कर दिया कि जाओ ले जाओ, अब ये हमारा नहीं है तुम्हारा है। अल्लाह अकबर। अब यहाँ कोई कमज़ोर दिल वाला होता, कमज़ोर ईमान वाला होता तो कहता कि हाँ ये तो उन्होंने गलत किया, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, लेकिन वो हमारे जैसे नहीं थे, अबू बसीर साहबी रसूल थे। उन पर बकवास करते हुए सहाबा पर कभी सोच लिया करो कि हमारा ईमान किस दर्जे का है और उनका ईमान और इस्तिकामत किस दर्जे की थी। हज़रत अबू बसीर ने थप्पड़ रसीद करते हुए उस काफिर को कहा कि अपनी बकवास बंद रख, जिस नबी का मैंने कलमा पढ़ा है मुझे ज़रूर उम्मीद है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बुलावा ज़रूर आएगा, मरते दम तक मेरा साथ उनके साथ रहेगा। हज़रत अबू बसीर फरमाते हैं फिर थोड़ी ही देर चलने के बाद मेरा ईमान और पक्का और मजबूत होता है। मैंने देखा कि अब कुछ न कुछ इन दुश्मनों के साथ करना पड़ेगा। अचानक से मैंने एक की तलवार छीनी और तलवार छीनते ही एक पर ऐसा वार किया कि एक ही वार में वो वासिल जहन्नम हुआ और दूसरा उसकी हालत देख के भाग निकला। अब हज़रत अबू बसीर फरमाते हैं मैं तने तनहा था, अब मदीने से इतना दूर भी नहीं गया था, चाहता तो मदीने वापस पलट आता, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वादा मुझे याद आ रहा था कि वादा है कि मैं तुझे अब अपने पास नहीं रख सकता। अबू बसीर ने कहा कि अगर मदीने जाता हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वादा खिलाफी होती है, अगर मक्के जाता हूँ ये दुश्मनान रसूल मुझे और ज़्यादा मारेंगे। अबू बसीर ने कहा कि मैंने बीच में एक जंगल में डेरा जमा दिया और फिर ये अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए, इतने में जो उनके पास हमारे मुसलमान कैद थे वो भी वहाँ से कुछ आने लगे। अब यहाँ ये आलम बना कि इस जंगल में उन मुसलमानों के साथ हमारी तादाद 300 के बराबर हो गई। हम 300 लोग जंगल में ठहरे हुए थे, एक दरिया के किनारे एक पानी भी था, वहाँ से
پانی پی لیتے تھے اور پتے کھا کے گزارا کر لیتے تھے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ کبھی اگر صحیح لقمہ نہ ملے تو ہم اللہ سے پتہ نہیں کیا گلے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں کہ کون سی غلطی ہم سے ہو گئی، تھوڑا سا سر میں درد ہو گیا، بخار ہو گیا، رب سے گلے شروع ہو گئے، پتہ نہیں کون سا جرم مجھ سے ہو گیا کہ میں اس بیماری سے نہیں نکل رہا ہوں۔ ذرا اپنے جرموں کو اچھی طرح پڑھ بھی لیا کرو۔ صبح سورج طلوع ہونے کے بعد سورج غروب ہونے تک صرف ایک دن کا احتساب کرو کہ ہم نے دن میں کتنی نیکیاں کی اور کتنے گناہ کیے ہیں، خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ تو عزیزان محترم، ابو بصیر کہتے ہیں ہم نے وہاں پہ ایسا گزر بسر کیا، پھر کافروں کے وہاں سے، کیونکہ ملک شام کے بیچ میں یہ راستہ پڑتا تھا، جو قافلے کافروں کے وہاں سے گزرتے تھے، پھر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت ہمارے لیے حلال فرمایا، تو پھر ہم نے ان کو مارنا شروع کیا، کافروں کو لوٹنا شروع کیا، ان کے مال کو لوٹنا شروع کیا۔ پھر کیا ہوتا ہے، جب کافروں نے دیکھا کہ ہمارا ہر قافلہ یہاں سے گزر رہا ہے، اس پر حملہ آور ہو رہے ہیں، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ ہمیں بس ہے اس شرک کو ختم کر دیجئے۔ جو قیدی آپ کا ہے وہ آپ کے پاس رہے گا، جو ہمارا ہے وہ ہمارے پاس رہے گا، جو قیدی ہم آزاد کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ پیغام ملا کہ یہ شرک اب ختم ہے، یہ شرط ختم ہے، میرے آقا علیہ السلام نے 2 صحابہ کرام کو فرمایا کہ جاؤ ابو بصیر کے پاس یہ پیغام لے کر جاؤ، یہ رکا لے کر جاؤ، اب تم مدینے آ سکتے ہو۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میرا عالم یہ تھا کہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکا تھا، لیکن میں ساری رات ایک ٹبے پر بیٹھ کر میری نگاہیں مدینے کی طرف ہوا کرتی تھیں، انتظار کرتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بلاوا کب آئے گا۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ میرے آقا نے 2 صحابہ کو بھیجا، انہوں نے رکا لیا اور اس مقام پر پہنچ گئے۔ ابو بصیر کے جب قریب پہنچتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میری آخری سانسیں تھیں، آخری ہچکیاں تھیں، میری حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ صحابہ نے جو ان کے ساتھی تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ پیغام آیا ہے، دوڑے دوڑے ابو بصیر کے پاس پہنچے کہ ابو بصیر، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بلاوا آ چکا ہے، یہ رکا لے کر آئے ہیں کہ آؤ تمہیں رسول اللہ نے بلایا ہے، آؤ تمہیں رسول اللہ نے بلایا ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں آخری سانسیں ہیں، ہچکیاں لے رہا تھا، صحابہ گواہ ہیں اس بات کے، اس رکے کو، اس چٹھی کو ابو بصیر نے ایسے تھاما کہ مٹھی میں بند کر کے آپ نے نعرے لگائے، دیکھو میں نے کہا تھا کہ رسول اللہ کا بلاوا آئے گا، میں نے کہا تھا کہ رسول اللہ کا بلاوا آئے گا، میرے آقا علیہ السلام کا بلاوا آ چکا ہے۔ عزیزان محترم، ابو بصیر کی میں قسمت پہ قربان، صحابہ کہتے ہیں وہ آخری سانسیں، وہ آخری ہچکیاں، بس اس نعرے کے بعد حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آہ کھینچی، ایک ہچکی نکالی، آپ کی روح پرواز ہو جاتی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اے میرے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والوں، آج تھوڑی تھوڑی باتوں پر ہمارا ایمان کیوں ڈگمگانے لگ جاتا ہے؟ آج تھوڑی تھوڑی مشکلات پر ہمارا دل کیوں اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ ہم رب کی بارگاہ کو چھوڑ کر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس رشتے اور ناطے کو چھوڑ کر غیروں کے دروازے پر کیوں چلے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ ناطہ کمزور رکھا، ہم نے شاید یہ سمجھا کہ ہمیں بچانے والے یہی بڑے لوگ ہیں۔ یاد رکھنا یہ خود بھی ڈوبیں گے اور تمہیں بھی ڈبوئیں گے۔ آؤ، اگر پناہ ملنی ہے دامن مصطفیٰ میں ملنی ہے، اگر امن ملنا ہے دامن مصطفیٰ میں ملنا ہے، محبت ملنی ہے دامن مصطفیٰ میں ملنی ہے، تھام لو اس دامن کو، خدا کی قسم اس دنیا میں بھی امن پا جاؤ گے، آخرت میں بھی امن پا جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت نہیں پڑھی، سنت پڑھی۔